الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین واکرم العباد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عصر حاضر میں گیمز کی مختلف ٹائپس ہیں، لیکن ہر وہ شخص جو گیم کھیلتا ہے تو دنیا کے بنائے ہوئے جو لاز ہیں اور قوانین ہیں ان گیمز کے وہ سیکھتا ہے، اس کے بارے میں وہ جانتا ہے، لیکن وہ لاز اور قوانین جو اس شخصیت نے بنائے ہیں جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گی، جو ہمارے نبی ہیں، خاتم النبیین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کیا ان کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں گیمز کے متعلق اس کا کبھی ہم نے استفسار کیا یا جاننے کی کوشش کی یا خواہش کی؟ اللہ اکبر، اتنے ہم بے وفا ہیں کہ جو قیامت کے دن جس دن ماں اور باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانیں گے، بیٹے اپنے والدین کو نہیں پہچانیں گے، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، اس دن بھی وہ بے وفائی نہیں کریں گے، وفادار ہوں گے اور اپنی امت کو پہچانیں گے۔ ان کے بنائے ہوئے رستے کو ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اب یہ جو گیمز ہیں، پہلا سوال کیا ہے کہ کیا یہ گیمز جائز ہیں؟ جیسے کرکٹ، فٹ بال، تو یہ جائز ہیں، مباح کے درجے میں آتی ہیں، یعنی لا یصاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ، یعنی نہ تو ثواب ہے اور نہ ہی سزا ہے، تو مباح کے درجے میں ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، السنن الکبریٰ میں امام نسائی لائے ہیں، باب ہے باب ملاعبۃ الرجل زوجتہ، حدیث ہے 8891، اور یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ امام حیثمی نے اشارہ فرمایا مجمع الزوائد میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو لغو ولہو، ہر وہ شے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ لغو اور لہو ہے، سوائے چار چیزوں کے۔ وہ کیا ہے؟ تیر کمانی کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، یہ لغو و لہو نہیں ہے بلکہ اس کے اندر فائدہ ہے اور اجر و ثواب بھی ہے۔ عصر حاضر میں اس کی آپ مثال لے لیں، فوج، پولیس یا دیگر اداروں کی ٹریننگ جو کسی بھی ملک کا یا لوگوں کا دفاع کرتے ہیں۔ دوسری صورت گھوڑوں کی مشق کروانا، یعنی گھوڑوں کو ٹرین کرنا۔ عصر حاضر میں اداروں کے جو اسلحہ ہوتا ہے، آرمی کا یا پولیس کا یا دیگر اداروں کا، اس اسلحہ کی حفاظت کرنا بھی اجر و ثواب میں آتا ہے اور لغو اور بے فائدہ نہیں ہوتا۔ تیسرا، اپنی وائف کے ساتھ ہنسی مذاق بھی بے فائدہ نہیں ہے بلکہ اس پہ بھی اجر و ثواب ہے۔ اور تعلیم السباحہ اور سوئمنگ کو سیکھنا، کیوں کہ بعض اوقات اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو جو سوئمنگ سیکھی ہوگی تو یہ آپ کی جان کی حفاظت کرے گی، اور جان کی حفاظت کرنا مقاصد شریعت میں سے ہے۔ اب یہ جو لغو و لہو ہے، اس پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ بولا ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 17300، محققین نے کہا طبع رسالہ کا یہ حدیث حسن بمجموع طرق و شواہدہ، آپ نے فرمایا، حدیث عقبہ بن عامر الجہنی سے روایت ہے، کل شیء یلہو بہ الرجل باطل، یعنی یہ جو لہو چیزیں ہیں اس پہ باطل کا لفظ فرمایا۔ اور باطل اور حرام میں فرق ہوتا ہے نصوص شرعیہ میں، ایک ہوتا ہے فقہاء کی تعریفات، ایک ہوتا ہے نصوص شرعیہ۔ نصوص شرعیہ میں باطل و حرام میں فرق ہے۔ حرام نصوص شرعیہ میں سب کو معلوم ہے کہ جو ناجائز ہو، جس کا مرتکب گناہ کبیرہ کا مستحق ہوتا ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن باطل جو ہے شریعت میں مباح چیزوں پہ بھی بولا جاتا ہے، یعنی جو بے فائدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں امام غزالی کا قول نقل کیا ہے کہ فہو باطل، جو حضور نے فرمایا لا يدل علی التحریم بل يدل علی عدم الفائدہ، یعنی تحریم پہ دلالت نہیں کرتا، عدم فائدہ پہ دلالت کرتا ہے۔ جب عدم فائدہ پہ دلالت کر رہا ہے تو یہ گیم جو ہے مباح کے درجے میں ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جیسے امام بخاری نے باب باندھا ہے، صحیح بخاری میں، کل لہو باطل اذا شغلہ عن طاعت اللہ، یعنی یہ گیمز اس وقت مباح کے درجے میں آئیں گی جب تک اس کے اندر خلاف شرع کام نہ ہو، جیسے فرائض کا ترک کر دینا، نماز کا چھوڑ دینا یا روزے کا چھوڑ دینا، یا کوئی اور خلاف شرع کام ہو۔ جیسے گیمز میں لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، جب بھی فٹ بال میں یا کرکٹ میں کوئی گول ہوتا ہے نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول میں، اب تو اتنی نحوست آ چکی ہے کہ لڑکیاں آدھے کپڑے پہنے ہوئے اس کے ہاتھوں میں کچھ پکڑایا ہوتا ہے تو وہ اس کو ویلکم کر رہی ہوتی ہیں 4 یا 6 کو۔ اگر ایسی چیزیں خلاف شرع تو پھر وہ گیم حرام ہو جاتی ہے، اس کے اندر شرکت بھی گناہ ہے۔ اب بعض ہمارے احباب ایسے ہیں جو نیتوں پہ حکم لگاتے ہیں کہ کرکٹ ہو رہی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی؟ ہو سکتا ہے انہوں نے نماز پڑھی ہو۔ ہاں، اگر رمضان کے مہینے میں وہ شریعام پانی پی رہے ہیں گراؤنڈ میں تو یہ پھر خلاف شرع کام ہے اور فرائض کو چھوڑ رہے ہیں ایک مباح کے لیے، تو لہٰذا ایسی گیم پھر حرام ہوتی ہے۔
تو یہ شروط تھی گیم کی۔ اب دوسرا سوال کیا ہوتا ہے، ان گیمز میں کیا یہ جو شروط لگائی جاتی ہیں مقابلے کے لیے انعام کی، کیا یہ جائز ہے؟ اس کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا سابقہ، با کی فتح کے ساتھ، اگر با کی فتح کے ساتھ سابقہ ہو تو مطلب ہوتا ہے عوض، انعام، لا سابقہ الا فی خف او حافر او نصل، کہ یہ جو عوض اور انعام ہے مقابلے میں یہ صرف 3 چیزوں میں ہے۔ ایک، یعنی یہ جو اونٹ کا مقابلہ ہے، کیونکہ اونٹ اس وقت استعمال ہوتے تھے، یا گھوڑوں کا، یا پھر کیا تیر کمانی کا۔ موجودہ دور میں آپ لے لیں فوجیوں کے جو مقابلے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی جو ایکسرسائز ہے اس میں ان کو یعنی جو ہے سکلز پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ثواب کے لیے جائز ہے۔ عصر حاضر میں ان میں مقابلہ ہے، عوض جائز ہے، اس لیے فقہائے کرام نے کہا کہ اس کے علاوہ جو گیمز ہیں ان میں عوض جائز نہیں، تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انعام نہیں رکھنا چاہیے۔ اب اگر انعام رکھ دیا ہے تو انعام کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض صورتیں جوا کے تحت آتی ہیں جو زیادہ تر ہمارے لوگ لگاتے ہیں، خاص کر جو علاقائی سطح پہ گیمیں ہوتی ہیں اور نیشنل سطح پہ جو گیمیں ہوتی ہیں اس میں جوا کی تعریف یاد رکھیں کہ ہر وہ شرط جس میں آپ 2 لوگ شریک ہوں اور ہر ایک کو یا تو پیسے دینے ہوں گے یا لینے ہوں گے، یعنی ہار گیا تو دینے ہیں اور جیت گیا تو لینے ہیں، تو یہ جوا میں شامل ہوتا ہے۔ اس کو فقہ میں کہتے ہیں الغرم والغن، یعنی غرم اور غن یعنی پیسہ دینا اور لینا، اس میں دونوں کا احتمال موجود ہو۔ اب یہ جو انعام رکھے جاتے ہیں اس کے لیے جو فقہاء نے جیسے امام کسانی نے بدائے اس صنائع میں اور دیگر میں یہ بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر ایسا شخص انعام رکھ رہا ہے جو اس گیم میں شامل نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ دونوں ٹیموں سے جو ٹیم جیت گئی ہم اس کو یہ انعام دیں گے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم، جو کھیلنے والی دونوں ٹیمیں اس میں سے ایک ٹیم یہ کہتی ہے کہ اگر ہم میں سے جو جیتا میری طرف سے وہ انعام ہوگا، اور اگر میں ہار گیا تو میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، یعنی ایک ٹیم کی طرف سے انعام ہے، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جوئے میں نہیں آتا۔ اسی طرح بعض احباب جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپس میں شرط لگا لیں ان میں سے ایک کہ اگر دونوں میں سے ایک ٹیم جیت گئی تو میں آپ کو چائے پارٹی دوں گا یا کھانا دوں گا یا یہ انعام دوں گا، اگر ایک طرفہ ہے تو جائز ہے۔ لیکن اگر دونوں یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں ٹیم ہار گئی تو میں دوں گا، اگر فلاں ٹیم ہار گئی تو میں دوں گا، یعنی دونوں ہی پیسہ دینے کی شرط لگا رہے ہیں اور لینے کی شرط لگا رہے ہیں، تو یہ جوا ہے۔ اسی طرح اگر دونوں ٹیمیں آپس میں شرط لگاتی ہیں کہ اگر تم ہار گئے تو ہمیں پیسہ دو گے، اگر ہم ہار گئے تو تمہیں پیسہ دیں گے، اب یہ دیکھیں دونوں طرفہ شرط ہے نا، پیسہ لینے اور دینے کا احتمال دونوں طرف ہے، تو یہ جوا کی صورت ہے اور جوا حرام ہے قطعاً۔ اسی طرح بعض احباب جو زیادہ تر شرطیں لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹیم جیت جائے گی وہ ٹیپ لے کے آئے گی یا فیس دے گی گراؤنڈ کی، تو یہ بھی کیونکہ دونوں شرطیں لگا رہے ہیں، اگر یہ ہاری تو یہ دے گی، اگر یہ ہاری تو یہ دے گی، تو دونوں طرف دینے اور لینے کا احتمال موجود ہے، تو لہذا یہ بھی جوا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ پیسے جمع کر لیے جائیں دونوں طرفہ ٹیم سے اور اس کی ٹیپ لے لی جائے یا اس کی فیس پے کر دی جائے، اس طرح کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ یا یہ شرط لگانا، جیسے اگر کپتان شرط لگا رہا ہے ٹیم کے نیابتاً، یعنی ٹیم کی طرف سے، تو ساری ٹیم گناہ گار ہوگی۔ اگر اس ٹیم میں سے کچھ لوگ شرط لگاتے ہیں باقی کھلاڑیوں کو پتہ نہیں، مثلا بعض لوگوں نے شرط لگائی کہ اگر یہ ٹیم جیت گئی تو میری طرف سے پارٹی ہے، دوسری طرف لوگ کہتے ہیں اگر یہ ٹیم جیت گئی تو میری طرف سے پارٹی ہے، یعنی دونوں طرف لینے دینے کا احتمال ہے، تو یہ بھی جوا ہے۔ اب اس میں صرف وہ شریک ہیں جو شرط لگانے والے ہیں، باقی کھلاڑیوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ شرط میں شامل نہیں ہے۔ یہ جو ساری ٹی پارٹیاں، چائے پارٹی، ٹیپ، گراؤنڈ فی، یہ جو ساری شرطیں اگر دونوں طرف سے ہوں تو جوا ہے، اگر ایک طرف سے ہو تو پھر جوا نہیں ہے، جائز ہے، جیسا کہ فقہاء نے بیان کیا۔ اب رہی بات کہ دونوں ٹیمیں اس وقت مقابلے میں انعام دے سکتی ہیں جب کوئی تیسرا فریق داخل ہو، یعنی مثلا 3 ٹیمیں ہیں، 2 ٹیمیں کہتی ہیں اس تیسری ٹیم کو اگر تم جیت گئے تو ہم آپ کو یہ انعام دیں گے، اگر ہار گئے تو آپ سے کچھ نہیں لیں گے، یہ جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے، جس کو کہتے ہیں المحلل، یعنی جو داخل ہوتا ہے تیسرا فریق۔ اور یہ حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من ادخل فرسا بین فرسین، اس میں جو ہے حدیث نمبر کہ اگر کوئی شخص اپنا گھوڑا اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ ابن حزم نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھوڑے کو داخل کرتا ہے دو گھوڑوں کے درمیان، یعنی دو لوگوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، تیسرا شخص بھی آ جاتا ہے، اگر وہ جو تیسرا شخص ہے، یہ جو تیسری ٹیم آ رہی ہے، اگر اس کو وہ ایسی ٹیم ہو کہ اس کو قطعی یقین ہو کہ وہ جیت جائے گی، جیسے بڑوں کا مقابلہ چھوٹوں کے ساتھ ہونا، تو اب چھوٹوں کی جو دو ٹیم میں ہیں وہ بڑی ٹیم کے لیے شرط نہیں لگائیں گے کہ اگر تم جیت گئے تو ہم آپ کو یہ انعام دیں گے، کیونکہ وہاں اس کو قطعی یقین ہے کہ وہ جیت جائے گا، تو حضور نے فرمایا فَهُوَ قِمَارٌ، تو یہ جوا ہے۔ اور اگر اس تیسری ٹیم کو یقین نہ ہو بلکہ احتمال ہو کہ جیت بھی جائے گی تو ہار بھی جائے گی، تو اس صورت میں دونوں ٹیموں کا اس ٹیم کو انعام دینا جائز ہے۔ تو یہ احکام ہے۔ زیادہ تر یہ جو چائے پارٹیاں رکھی جاتی ہیں، ٹیپ جو رکھی جاتی ہے، یا گراؤنڈ فیس جو ہوتی ہے کہ اگر یہ ٹیم ہار گئی تو یہ دے گی، اگر یہ ہار گئی تو یہ دے گی، کیونکہ یہ دونوں طرف سے ہے، تو لہٰذا یہ جوا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو قمار کہتے ہیں عربی میں، جو کہ قرآن و حدیث سے اس کی حرمت واضح ثابت ہے۔ تو ایسی شرطوں سے بچنا چاہیے۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں پیسے جمع کر لیں دونوں ٹیمیں، اور دونوں ٹیمیں پیسے جمع کر کے اس کا جو ہے وہ پے کر دیں، ٹیپ وغیرہ لے آئیں یا گراؤنڈ فیس۔ لیکن اگر ان گیموں کے درمیان کوئی بھی خلاف شرع کام ہوا تو یہ گیمیں حرام ہو جائیں گی۔ اب بعض فقہاء نے جب گیموں کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ان چار کے علاوہ ہر گیم بھی حرام ہے، کیونکہ حدیث میں کل لعب حرام، انہوں نے لفظ حرام ذکر کیا، حالانکہ حدیث میں کل لعب حرام، حرام کا لفظ نہیں ہے، باطل کا ہے، اور حرام اور باطل میں ہم فرق واضح کر چکے ہیں کہ اگر حرام کا لفظ ہوتا تو ان چار کے علاوہ، یعنی تیر کمانی، گھوڑوں کی مشق وغیرہ، اور سویمنگ وغیرہ، اور ملاعبت الرجل، اپنی وائف کے ساتھ ہنسی مذاق، اس کے علاوہ پھر ہر گیم حرام ہوتی۔ تو لہٰذا ایسی حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیث یہ ہے کہ باطل ہے، اور باطل دلالت کرتا ہے مباح پہ۔ اب بعض جگہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ گیم کا مقابلہ کرواتے ہیں کسی کے ایصال ثواب کے لیے۔ گیم کا مقابلہ کروانے سے کسی کو بھی ایصال ثواب نہیں پہنچتا، کیونکہ ہم نے کہا یہ مباح ہے، یہ بے فائدہ ہے، اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اگر گناہ نہیں ہے تو اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ گناہ صرف اس وقت ہے جب خلاف شرع کوئی کام ہوگا اس میں۔ اب اگر جس کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا، اگر اس نے وصیت کی اس گیم کی، اور گیم میں خلاف شرع کام ہوا، کیونکہ اب وہ گیم کا مقابلہ اس کی وصیت پہ ہو رہا ہے، اب خلاف شرع کام ہو رہا، تو اس خلاف شرع کا گناہ کھیلنے والوں پہ بھی ہوگا، اور جو فوت ہو گیا، جو وصیت کر کے گیا اس گیمز مقابلوں کا، کمپٹیشن کا، اس پہ بھی اس کا گناہ ہوگا۔ تو لہذا ایصال ثواب کے لیے اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کی تلاوت، یا اس کا درج یا صدقہ جاریہ، یا کوئی کسی بھی مدد کرنا، اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے صدقہ و خیرات کا، تاکہ اس کو ثواب پہنچے۔ تو یہ گیمز کے بعد اصول ہیں۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔